عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، 2 ہفتے سے ان خوش نصیبوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ وہ 7 خوش نصیب ہیں، ان میں سے 4 کا تذکرہ ہو چکا۔ ایک تو انصاف کرنے والا بادشاہ اور حاکم، دوسرے وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، تیسرے وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لٹکا رہتا ہو، یعنی ایک نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہتا ہو، چوتھے وہ 2 آدمی جو آپس میں محبت کرتے ہوں اللہ کے واسطے۔ ان 4 کا تذکرہ ہو چکا۔ 5واں وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن کی سخت گرمی سے بچا کر کے اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ وہ شخص ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رجل طلبتہ ذات منصب و جمال، کہ وہ آدمی جس کو کسی حسین و جمیل، حسب اور نسب والی عورت گناہ کرنے کی دعوت دے، ایسی عورت اس کو گناہ کی دعوت دے رہی ہے جو حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حسب اور نسب والی ہے، جس کا خاندان اونچا خاندان ہے، ایسی عورت اس کو دعوت دے رہی ہے کہ اپنی خواہش مجھ سے پوری کر لے۔ یہ شخص کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف اس کو گناہ کرنے سے روک رہا ہے۔ کوئی چیز دیکھنے والی نہیں، تنہائی ہے، اور تنہائی کے اندر ایسی عورت دعوت دے رہی ہے، لیکن وہ اس حالت کے اندر بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کے ساتھ غلط کام نہیں کرتا، اس کے ساتھ گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو بھی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ میرے بزرگوں، اگر کوئی حسین و جمیل عورت گناہ کی دعوت دے اور انسان ایسی حسین عورت کے پنجوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو یہ پیغمبرانہ صفت ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت اور عنایت ہے اس کے اوپر۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا
تو دیکھتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فدا ہو گئی۔ زلیخا نے اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے بہترین انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اللہ کی برہان تھی، پیغمبرانہ صفت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے، ان کی صورت مثالی حضرت یوسف کے سامنے آ گئی، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف لانے کی کوشش کی، غلط ارادے کے ساتھ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی طریقے سے دروازہ کھول کر بھاگنے کی کوشش کی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پیچھے سے پکڑ لیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ نکلے اور اپنے آپ کو عورت کے چنگل سے بچا لیا۔ اللہ رب العزت کی مدد آئی۔ تو اگر کوئی انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے، تو یہ پیغمبرانہ صفت اور عادت ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے انسان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک یا دو مرتبہ نہیں سنا، بلکہ 7 یا 8 مرتبہ سے زائد سنا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ صحابہ کرام کے درمیان بڑی اہمیت کے ساتھ بار بار بیان کیا کرتے تھے۔ کیا واقعہ تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا کفل۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت زیادہ مال و دولت دیا تھا، لیکن اس کی زندگی گناہوں کے اندر گزر رہی تھی۔ اس کا روپیہ پیسہ فاحشات اور برائیوں کے اندر خرچ ہوا کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کے اندر مشہور تھا وہ شخص برائی کرنے میں، گناہ کرنے میں۔ ایک مرتبہ کفل کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، تم میری مدد کر دو، 60 دینار یا درہم مجھے دے دو ادھار، جب میرے پاس آ جائیں گے تو میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں گی۔ کفل نے اپنے لیے موقع کو غنیمت سمجھا، اور غنیمت سمجھ کر کے اس عورت سے کہا کہ میں تمہیں 60 درہم تو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ منہ کالا کرنا پڑے گا۔ عورت مجبور تھی، اپنی مجبوری کی وجہ سے اس گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب جیسے ہی کفل اس عورت کے پاس گناہ کرنے کے لیے بیٹھا، منہ کالا کرنے کے لیے بیٹھا، اس عورت کے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ عورت کپ کپانے لگی، رونے لگی۔ کفل نے کہا میں نے تم سے زبردستی تو نہیں کی، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ میں زناکار نہیں ہوں، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی یہ غلط کام نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے یہ غلط کرنے کا کبھی سوچا تھا، لیکن آج میرے سامنے مجبوری ہے جو مجھے اس بات کے اوپر مجبور کر رہی ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں۔ کفل نے جب یہ بات سنی
تو اس عورت کو وہیں چھوڑ دیا اور کہا میں نے جو تمہیں 60 درہم دیے ہیں یہ 60 درہم لے کر کے جاؤ اور اپنی ضرورت کو پوری کر لو، اور وہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے کفل نے اس عورت کو عین وقت پر چھوڑ دیا، عین وقت پر چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے کفل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پوری زندگی کے گناہوں کے اوپر اللہ نے پانی پھیر دیا۔ اب بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت کا ایک حکم جاری تھا، کوئی بھی انسان رات میں جو گناہ کیا کرتا تھا وہ گناہ اس شخص کے دروازے کے اوپر لکھ جایا کرتا تھا۔ صبح کو لوگ دیکھ لیا کرتے تھے کہ اس آدمی نے رات یہ گناہ کیا، اور اگر کوئی توبہ کرتا تھا اللہ کے یہاں اس کی توبہ قبول ہو جاتی تھی تو وہ بھی لکھ جایا کرتا تھا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ کفل کا اسی رات انتقال ہو گیا، جیسے ہی سویا، رات میں سویا کا سویا رہ گیا، انتقال ہو گیا۔ لوگوں کو صبح کو پتا چلا کہ کفل کا انتقال ہو چکا، لیکن اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ کفل کی مغفرت ہو گئی۔ لوگ یہ دیکھ کر کے حیران تھے کہ اس کی پوری زندگی گناہوں کے اندر گزری، اللہ کی نافرمانیوں میں گزری، اس کا مال و دولت برائیوں اور فاحشات کے اندر خرچ ہوا کرتا تھا، لیکن آج جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے دروازے پر لکھا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی۔ میرے بزرگوں، انسان جب اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑتا ہے اور اپنے آپ کو اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہونے دیتا تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے انسان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس طریقے کے بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر درج ہیں جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس نے بھی کوئی گناہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑا، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیا اور اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کو درج کروا دیا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ اس کو بہترین اعزاز عطا فرمائے گا۔ ایک کتاب ہے الترغیب و ترہیب، اس کتاب کے اندر ایک نوجوان کا واقعہ نقل کیا گیا، عجیب و غریب واقعہ۔ ایک نوجوان تھا، اس کے جسم سے اور اس کے کپڑوں سے بہترین مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کسی رشتہ دار نے اس سے معلوم کیا کہ تم اتنی قیمتی خوشبو کیوں لگاتے ہو، اس خوشبو کے اندر اپنے پیسے کو بے جا خرچ کیوں کرتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں نے تو آج تک کوئی خوشبو ہی نہیں خریدی اور نہ میں کوئی خوشبو لگاتا ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ تمہارے جسم سے، تمہارے کپڑوں سے بہترین مشک و عنبر کی خوشبو کیسے آتی ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ یہ ایک راز ہے جس کو میں بتا نہیں سکتا، اور آج تک میں نے کسی سے یہ راز بتایا نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ ہمیں بھی بتا دیجیے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو اس نوجوان نے اپنا وہ راز کھولا، کہا کہ میرے والد کی دکان تھی جس کے اندر گھریلو سامان بکا کرتے تھے، اور میں بھی اپنے والد کے ساتھ اس دکان کے اوپر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت سامان خریدنے کے لیے آئی، اس نے سامان خریدا اور خرید کر کے میرے والد سے کہا کہ اپنے لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے
تاکہ میں گھر جا کر اس سامان کی قیمت اس کے حوالے کر دوں۔ وہ کہتا ہے نوجوان کہ میرے والد نے مجھے اس بوڑھی عورت کے ساتھ بھیج دیا۔ جیسے ہی میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ گیا تو ایک عالی شان گھر کے اندر وہ عورت لے کر کے پہنچی۔ میں اس گھر میں اس کے ساتھ داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بہترین سجا ہوا کمرہ ہے، اور اس کمرے کے اندر مسہری پر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ جب اس نوجوان لڑکی نے مجھے دیکھا تو میری طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ میں بھی حسین و جمیل تھا، اور اس لڑکی نے مجھے گناہ کی دعوت دی، اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ میں یہ غلط کام آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اس نے زبردستی شروع کر دی، تو میں نے اس عورت سے کہا، اس نوجوان لڑکی سے، کہ مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، آپ مجھے بیت الخلاء کا راستہ بتا دیجیے۔ اس نوجوان لڑکی نے اپنی خادماؤں سے کہا اور غلاموں سے کہا کہ ان کے لیے بیت الخلاء کو صاف کر دو۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں بیت الخلاء کے اندر گیا، اور جانے کے بعد میں نے پاخانہ کیا، اور پاخانہ کرنے کے بعد اپنے ہی پاخانے کو ہاتھوں میں اٹھا کر پورے کپڑوں اور پورے جسم کے اوپر مل لیا، اور اسی طرح میں ٹوائلٹ سے باہر نکل آیا۔ جب اس نوجوان لڑکی نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو پاگل دیوانہ، اس کو گھر سے نکالو۔ کہتے ہیں میں گھر سے نکل کر کے آ گیا، میری جیب کے اندر ایک درہم پڑا ہوا تھا، میں نے اس درہم سے ایک دکان سے صابن خریدا اور ایک نہر کے اندر جا کر کے صابن سے نہایا، اپنے کپڑوں کو دھویا اور نچوڑ کر کے اپنے کپڑوں کو پہن کر کے آ گیا۔ اور یہ راز میں نے یہ واقعہ کسی سے نہیں بتایا۔ کہتے ہیں رات میں جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اللہ رب العزت کی طرف سے نمودار ہوا، اور اس فرشتے نے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے اس کارنامے کی وجہ سے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، اور تم نے جو اپنے جسم کے اندر پاخانہ ملا تھا، بدبودار چیز ملی تھی، اللہ نے اس کے بدلے میں یہ خوشبو تمہارے لیے بھیجی ہے۔ پھر اس خوشبو کو کہتے ہیں خواب ہی میں میرے کپڑوں اور جسم کے اوپر مل دیا گیا، میری آنکھ کھلی تو اس دن سے آج تک میرے کپڑوں سے، میرے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اکرام تھا دنیا کے اندر کہ تم میرے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑو گے، غلط کام کو چھوڑو گے، تو میں دنیا کے اندر بھی تمہارا نام روشن کر دوں گا، اور آخرت کے اندر بھی جب تمام انسان پریشان ہوں گے، جب تمام انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اور پسینے کی وجہ سے شرابور ہوں گے، سورج کی تپش انسانوں کے جسموں کو جلا رہی ہوگی، اس وقت اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ ایسے آدمی کو عطا کرے گا کہ جس کی وجہ سے سورج کی تپش اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے میرے بزرگوں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ عہد کرنا ہے کہ کوئی بھی گناہ کا موقع آئے گا، چاہے کوئی انسان دیکھنے والا نہیں، کوئی شخص دیکھنے والا نہیں، کوئی چیز میرے اور اس گناہ کے درمیان حائل نہیں، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، تو اللہ رب العزت یہ فضیلت ہمیں بھی عطا کر دے گا۔ یہ عہد کر کے چلے۔ 5 آدمی ہو گئے، 6واں آدمی اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً، کہ ایسے آدمی کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا کہ جس کو اللہ نے مال دیا، اب وہ اس مال میں سے اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہے،
تو اس طریقے سے کرتا ہے کہ اگر اپنے داہنے ہاتھ سے کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یعنی اتنی چھپ کر کے اللہ کے نام پر صدقہ کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے کہ اپنے قریب سے قریب تر دوست اور انسان کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو چھپ کر کے صدقہ کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ میرے بزرگوں، یہ عمل بھی بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقے کی مستقل فضیلتیں بیان فرمائی اور اس کے فوائد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے پسندیدہ ہیں وہ 3 افراد، اور 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ وہ 3 انسان کون ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ وہ پہلا انسان، ایک انسان کسی قوم کے پاس گیا اور جا کر کے اس نے اپنی ضرورت کا سوال کیا۔ اب جن لوگوں کے پاس وہ گیا ہے کچھ مانگنے کے لیے، اس کا اور ان لوگوں کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی پرانا تعلق نہیں، لیکن ان لوگوں سے اللہ کا واسطہ دے کر کے سوال کرتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں، میری مدد کر دو۔ لوگوں نے انکار کر دیا اس کی مدد کرنے سے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جو اپنے آپ کو ان تمام سے الگ کرتا ہے اور اس مانگنے والے کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے اور اللہ کے نام پر چھپ کر کے اس کی مدد کر دیتا ہے۔ تو یہ جو مدد کر رہا ہے چھپ کر کے، یہ جو صدقہ کر رہا ہے اس مانگنے والے کو، تو اللہ رب العزت اس صدقہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا یہ پسندیدہ انسان ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی حدیث ہے، بیان کرنا صرف پہلے شخص کو ہے کہ اگر کوئی چھپ کر کے صدقہ کرتا ہے تو اللہ کا وہ پسندیدہ انسان ہے، اور اللہ اپنے پسندیدہ انسان کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ ضرور عطا کرے گا۔ تو 6 افراد ہو گئے۔ 7واں فرد وہ شخص ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا کہ تنہائی کے اندر وہ بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کر رہے، تنہائی میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ رہے، اور تسبیح پڑھتے پڑھتے اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ اللہ ایسے انسان کو بھی کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، کیونکہ تسبیح پڑھتے پڑھتے اللہ کو یاد کرتے کرتے تنہائی کے اندر آنسو آنا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ آدمی ریاکاری نہیں کر رہا، دکھاوے کے لیے اللہ کو یاد نہیں کر رہا۔ اگر دکھاوے کے لیے کرتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ ایسی آنکھوں کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ ایسا انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو دے، اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ آپ نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن کے اندر واپس ہو جانا یہ ممکن ہے، لیکن ایسا شخص جہنم میں چلا جائے یہ ممکن نہیں۔ تو یہ 7 افراد ہو گئے جن کو کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ نمبر 1، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزری ہو۔ تیسرے، وہ شخص جو ابھی نماز پڑھ کر کے مسجد سے گیا، دوسری نماز کا اس کو انتظار رہتا ہے۔ چوتھے، وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ 5واں، وہ آدمی کہ جس کو حسن و جمال والی عورت، اعلیٰ حسب نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے
لیکن وہ اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کرے۔ چھٹے وہ شخص جو چھپ کر کے صدقہ کرے، لوگوں کی مدد کرے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرے۔ اور ساتھ میں وہ شخص جو تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے رو دے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ یہ 7 افراد ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو سورج کی تپش اور گرمی سے بچا دے گا، اور جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ان 7 کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنے والا بنا دے۔